اور آیت نمبر ہم شروع کریں گے انشاءاللہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ 21 نمبر آیت سے. احمده وأصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. واذكر أخا عاد، اور یاد کریں اب واذکر جو ہے یہ اصل میں ہے کہ واذکر از، یعنی وہ وقت یاد کرو جب یہ واقعہ یہ حادثہ ہوا. اخا عاد، اخا عاد قوم عاد کا بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام. تو یہ چونکہ اس قبیلے میں سے تھے تو نبی جو ہے وہ اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے، جس کو بھائی بند کہتے ہیں آپ، تو چونکہ ان کا رشتہ دار ہوتا ہے لہذا اخا عاد کا مطلب ہے کہ عاد کا بھائی یعنی عاد کا رسول. جیسے مختلف جگہوں پر فرمایا کہ ولوطن، لوط علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنی قوم کے بھائی تھے. اذ قال لهم اخوهم لوط اذ قال لهم اخوهم ہود اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان کو ان کے بھائی ہود، صالح اور لوط، تو قوم اپنی قوم کا نبی بھائی ہوتا، یعنی یہ کوئی غیر نہیں تھا. یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی نے ان سے یہ کہا. ایک تو باہر سے کوئی بندہ ہے، اسے یہاں کے حالات نہیں پتا، اس نے نیک بندے کو بد کہہ دیا. ہوتا ہے نا کسی آدمی کا پتہ نہیں ہوتا تو بندہ اس کو ظاہری حالات سے بد سمجھ لیتا. تو وہ اخا عاد تھے، وہ انہی میں پلے بڑے تھے، انہی میں پیدا ہوئے تھے. اچھے برے کو جیسا اپنی برادری میں سب کو پتا ہوتا ہے، ان کو بھی پتا تھا کون کتنے پانی میں ہے. تو پھر یہ کہ آدمی اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا. غیروں سے آدمی غیروں کو دھوکہ دے سکتا لیکن اپنے بھائیوں کو دھوکہ نہیں دیتا. تو اپنے بھائی نے ان سے یہ کہا، اس میں اپنائیت. اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف کے مقام پر ڈرایا. احقاف جو ہے یہ مستطیل جو ہوتے ہیں ریت کے ٹیلے، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جو جگہوں پر، یعنی وہ سخت ریت ہوتی ہے سرخ رنگ کی، وہ جم جاتی ہے پھر کٹتی ہے جب وہ ہوا سے تو مختلف شکلیں بھی اس کی بن جاتی ہیں. تو اس قسم کی ٹیلوں والا علاقہ تھا ان کا. یہ عمان کی بارڈر سے شروع ہوتا ہے اور یمن تک چلا جاتا ہے سعودیہ کو کراس کرتے ہوئے، یہ صحرائی علاقہ جو ہے. تو اس علاقے میں وہ قوم تھی اور یہیں کہیں دفن ہے.
اذ انذر قومه بالاحقاف، جب انہوں نے احقاف کے مقام پر اپنی قوم کو خبردار کیا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اس سے پہلے بھی یہ وارننگ گزر چکی تھی اور اس وقت بھی ان کو وارننگ دی جا رہی تھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ ہمیشہ امتوں کا اصل میں رسول آتے ہی تب ہیں جب توحید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ توحید کو ریوائیو کرنے کے لیے نبی آتا ہے، باقی فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، لوگ نمازیں بھی اس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، مکے والے حج بھی کر رہے تھے، اپنے ہم مسلمان ہی کہتے ہیں، قرآن حکیم بھرا ہوا ہے ان کا، جہاں کہ ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللہ، کہیں گے اللہ کرتا ہے سارے کام۔ تو توحید عملاً جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو جب بھی رسول آتا ہے وہ توحید کے لیے آتا ہے، اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سڑکیں کچی ہیں اور میں پکی بنوانے آیا ہوں، اور تمہارے یہ گھر اچھے نہیں بنے ہوئے میں تمہیں پلازے بنوا کے دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو علم الاسماء کا حصہ ہیں۔ یہ جو تمدن ہے نا، جو عمرانیات ہے ہماری، گھر کیسے بنانے ہیں، سڑکیں کیسی بنانی ہیں، کپڑے کیسے بنانے ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ ہر چیز بدلتی چلی جا رہی ہے، اس میں نبوت، رسالت اور آسمانی وحی کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو وہ علم الاسماء ہے جو اللہ نے آدم کی مٹی میں رکھا تھا، اور آپ وقت کو دھکا دے کے پیچھے نہیں لے جا سکتے کہ آپ یہ کہ جی ہم مدینے میں جا کے ہم مدینے مکے میں وہ گھر نہیں بنوا سکتے جو اس زمانے میں تھے، حضور کے زمانے کے، تو آپ کو آگے چلنا ہے، مٹیریل اور ہو گیا۔ تو یہ جو عمرانی ترقی ہے نا کہ لوگ ترقی کرتے، محنت جو بھی کرے گا خوشحال ہو جائے گا، یہ وہ ساری چیزیں جو عمرانیات کا حصہ ہیں۔ وہی کا تعلق آپ کے عقائد کے ساتھ، نظریات کے۔ کوئی قوم کتنی بھی ترقی کر جائے، اس کی چھتیں بھری ہوئی ہوں سونے چاندی سے، لیکن اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ کی نظروں میں اس قوم کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اصل چیز عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے فرد بھی قیمتی بنتا ہے، امت بھی قیمتی بنتی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ بندگی کرو اللہ کے سوا کسی اور کی۔ جب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب ہم بندگی کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سجدہ نہ کرو اللہ کے سوا کسی کو، لہذا چونکہ ہم نفل اللہ کے پڑھتے ہیں، بندگی اللہ تعالیٰ کی، تو ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حرکتیں ہم کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، ان کو ہم عبادت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ یا بکرے دمبے لے جا کے ذبح کرنا، منتیں ماننا، جا کے ان سے اپنی حاجات مانگنا، اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں سمجھتے۔ داتا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھ کے مانگتا جا کے داتا کی قبر پر ہے، وہ سمجھتا یہ میرا فرض تھا میں نے کر دی، وہ میں جانوں داتا جانوں، مجھے پتا کس ڈاکٹر سے آرام آتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے درمیان؟ اللہ نے کہا تھا میری بندگی کرو، کر دی ہے بس، باقی وہ جانے اور میں جانوں۔ بالکل مکے والے یہی کرتے تھے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، ان کا میں تمہارے اوپر ایک ایسے عذاب کا خدشہ رکھتا ہوں کہ جو بڑا ہی ٹیریبل ہوگا، انتہائی خوفناک دن۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، کہ جی آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں پھسلا دیں، ہٹا دیں اپنے آلہہ سے، اپنے الہوں سے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو پھر وہ لے آؤ جس کا تم ڈراوا ہم کو دیتے ہو، یعنی وہ عذاب لے آؤ، کب آئے گا عذاب، لیکن ہم اپنے آلہہ کو چھوڑیں گے نہیں۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے کہا جس کا علم تو اللہ پاک کو۔ جب نبی کو وہ کہتے تھے لے آؤ تو وہ کہتے تھے کہ اللہ جانتا ہے، ان ربی یعلم ما تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ جب اس نے عذاب بھیجنا ہوگا تو وہ تم سے اجازت لے کے نہیں بھیجے گا یا تمہارے مطالبے پہ نہیں بھیجے گا، اس کی اپنی پلاننگ ہے، اس نے جو ٹائم دیا وہ پورا کرے اور آ جائے گا حکم۔ قال انما العلم عند اللہ، در حقیقت اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وابلغکم ما ارسلت به، اور میں پہنچا دیتا ہوں تم کو جو اس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی جو پیغام مجھے پہنچایا جاتا ہے میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، بندہ اللہ سے بھٹک گیا ہے، تو اس کے بعد اس نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اور جناب علی سائنس میں فلاں چیز ایجاد کر لی ہے، تو وہ جاہل ہے۔ شریعت کی نظروں میں
وہ جاہل ہے. تمدن کی نظر سے ہو سکتا ہے کہ اسے وہ جو ایوارڈ ہوتا ہے جو ابھی ملالہ کو دینے والے ہیں, جی نوبل انعام ہو سکتا ہے, اس کو دے دیں وہ, لیکن اللہ کی نظروں میں وہ جاہل ہے. اگر اللہ تک نہیں پہنچا تو بھٹک گیا. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم, تو جب انہوں نے دیکھا اسے عارض کی شکل میں, بادل, محبوب کے گالوں کو عارض کہتے ہیں, گھٹائیں بن کر وہ ہے مستقبل اودیتهم, اپنی وادیوں کے سامنے, جس کو آپ کہتے ہیں مقابل. تو وہ انہوں نے دیکھا بالکل کہ ہماری وادیوں پر چڑھ آیا بادل. انہوں نے بندے 2 بھیجے تھے, 2 یا 3 مکے میں دعا مانگنے کے لیے. بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط سالی تھی بڑی. تو جو بندے گئے 2, وہاں ان سے کہا گیا کہ بھئی اختر, چن لو. 2 بادل آئے چڑھ کے, تو ان سے کہا کہ ان میں سے ایک چن لو. تو جو انہوں نے بندہ بھیجا تھا نا چن کے سیانا, اس نے ان میں سے جو کالا بادل تھا نا, اس نے کہا یہ تو بادل, یہ والا تو ایسے ہی ہلکی پھلکی ہوگی, یہ والا بھرا ہوا ہے خوب پانی سے. تو اس نے کہا کہ جی یہ والا. تو وہ بادل چل پڑا پھر. تو اس بادل میں اصل میں وہ آندھیاں اور طوفان تھی, سائیکلون تھا اس کے اندر. تو جب وہ یہاں پہنچا تو انہوں نے کہا لو بھائی ہمارے آدمیوں کی دعا قبول ہو گئی. تو پھر آگ برسی. اس میں آگ تھی, ہوا تھی, بجلیاں تھیں, پتہ نہیں کیا کہ عذاب سارے اکٹھے کر کے اللہ پاک نے بھیج دیے تھے ان کے لیے. قالوا هذا عارض ممطرنا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل جو ہے یہ ہمیں بارش دے گا, ممطرنا مطر دے گا. بل هو ما استعجلتم به, فرمایا اس میں بارش نہیں ہے, اس میں وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی. استعجال ہوتا ہے نا, آپ کو جب وہ آپ رجسٹری لینے نہیں جاتے تو پھر اس کے بعد ایک اور نوٹس آتا ہے آپ کو, اس پہ لکھا ہوتا ہے استعجال, جلدی کرو بھائی آگے لے جاؤ. ما استعجلتم به, تم نے جو جلدی مچائی ہوئی تھی نا جس چیز کی, اس بادل میں وہ ہے. ریح فیہا عذاب علیم, اس میں وہ ہوا ہے جس کے اندر دردناک عذاب. وہ ہوا کی بھی مختلف قسمیں تھیں اس کے اندر. تدمر کل شیء بامر ربها, اللہ کے حکم سے اس نے ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دی. یعنی بستی کو دفن کر کے رکھ دیا, اس نے اٹھایا, اٹھا کے اوپر لے گیا. یعنی وہ ایسے کر کے چلی ہے, ویکیوم بنا, تو ان کو کھینچا اور کھینچ کے اٹھا کے اوپر لے گئی, اور اندر جو بنا ہوا تھا ایئر پاکٹ بنی ہوئی تھی اس کے اندر وہ گراتی گئی ہے ان کو. اس کے بعد پھر یعنی 7 لیال و 8 ایام, 8 جو دن اور 7 راتیں, 7 لیال و 8 ایام, 8 دن اور 7 راتیں وہ چلی ہے. یہاں آپ کو پتہ جب آندھی چلتی ہے تو اس کا مطلب 1 گھنٹہ بھی چلے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور وہ ربع الخالی میں چلی ہے, چاروں طرف ریت ہی ریت ہے, اور 7 راتیں اور 8 دن چلی ہے. ان کو اپنے گھروں کے اندر تھے, وہ بڑی کڑیل قوم تھی, وہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. پوری بستی پہاڑوں میں, آپس میں انٹر لنک, وہ دروازے بھی کھلتے تھے آپس میں ان کے. آپ اب بھی جائیں تو حیران ہوتے ہیں. اور انہیں بھی بڑا, جب ان سے عذاب کی بات کی جاتی تو کہتے من اشد منا قوہ, ہم سے بڑھ کر کون قوت والا. اللہ کس کو بھیجے گا سزا دینے؟ وہ جو کلاس میں ہوتا ہے نا سب سے مستنڈا جو لڑکا ہوتا ہے اسے ڈر نہیں ہوتا, چھوٹے موٹے لڑکے ہوتے ہیں باقی سارے. ماسٹر کس کو بھیجے گا مجھے پکڑنے کے لیے؟ خود تو ماسٹر نہیں نا جاتے, آپ کو پتا وہ 111 بھیجتے ہیں اپنا جو رکھا ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے وہ ڈرتا کسی. یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ہمارے, اللہ پاک نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد, اس جیسی اور کوئی قوم اللہ نے پیدا نہیں کی. تم کڑیل تھے وہ, اور انہیں بڑا مان بھی تھا. تو آ گیا پھر کھینچا ان کو, کھینچ کے جناب علی جیسے آپ کاکروچ بھاگ رہا ہو اور آپ پیچھے اس کے وہ پائپ سے کھینچتے ہیں نا اس کو, اور آخر وہ آ جاتا اس میں, یہی حال تھا ان کا. ان کے اونٹ, ان کے وہ سارا ساز و سامان اٹھا کے لے گیا اوپر سے جا کے, پتہ نہیں, یعنی کہا یہ جاتا کہ اوپر سے مرغوں کے بولنے کی آوازیں آتی تھی.
آسمان پر، اتنے اونچا لے گئی ان کو، پھر گرایا، اور اس گرایا اس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پتہ چلتا تھا کہ وہ کٹی ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے، اتنے لمبے داڑھے لوگ تھے۔ تو کھجوریں یہ عام طور پہ سکھانے کے لیے نا یہ ڈال دیا کرتے تھے، تو کہا اگر تم اس وقت ان کے پاس سے گزرتے تو تم یہ خیال بھی نہ کرتے یہ انسان ہے، تم یہ سمجھتے کہ یہ کسی بستی والے نے اپنی کھجوریں کاٹ کے سوکھنے کے لیے چھوڑی ہوئی۔ تو اس نے پھر سب کو تباہ، تدبر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم، تو ہم وہ اس طرح ہو گئے کہ صرف ان کے گھر دیکھے جا سکتے تھے، اندر کوئی نہیں، یعنی مکان تھے مکین کوئی نہیں تھے، مسکن تھے لیکن اس کے اندر سکونت رکھنے والا کوئی نہیں چھوڑا اللہ نے، نہ کوئی بچہ، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ مرد، سب جو ہے وہ ختم کر کے رکھتے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اس طرح جزا دیتے ہیں مجرم قوم، یعنی اللہ دیر سے پکڑتا ہے، ہماری طرح روز روز غصہ بھی نہیں کرتا، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر اسی طرح پکڑتا ہے جس طرح اللہ کو پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی چکی جو ہے وہ آہستہ چلتی ہے لیکن باریک پیستی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ہم نے انہیں وہ سب کچھ دیا تھا جو ہم نے تمہیں دیا، سماعت، بصارت، عقل، دانش، آخر انہوں نے گھر بنائے تھے، دانشور تھے۔ آج بھی جا کے دیکھیں جو کراؤن ان کے دروازوں کے بنے ہوئے ہیں وہ کاٹ کے جو انہوں نے بنائے، فن پارے ہیں، پتہ چلتا ہے دنیا یورپ سے ان کو دیکھنے آتی ہے کہ کیا کمال کے لوگ تھے، دانشور تھے نا۔ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، دانشور تھے وہ، اہل بصیرت تھے وہ، بیوقوف پہ اتنا غصہ نہیں آتا، جب عقل مند کرتا ہے کوئی حرکت ایسی تو غصہ اس پہ آتا ہے۔ وَقَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے، کیا ہو گیا تھا ان کو، دماغ خراب ہو گئے تھے ان کو۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، سماعت بنائی، آپ جب سوئے ہوتے ہیں کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کان جاگتا ہے، بیل ہوتی ہے نا بھائی، پہلے کان سنتا ہے نا، کان جاگتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر زبان بولتی ہے، پھر وہ اندر پروسیس کرتا ہے یہ آواز کس کی ہے جو باہر آواز دے رہا ہے، مرد ہے، عورت ہے، پہچانتا ہے کون ہو سکتا ہے، آواز پہچان تو پھر وہ اندازہ کرتا ہے کہ کون اس وقت ہو سکتا ہے بیوقوف جس نے آ کے اٹھایا ہم کو۔ یہ افئدہ ہے، کان آنکھ سے جو پروسیس کر رہا ہے پیچھے اس کا پروسیسر چل رہا ہے وہ افئدہ ہے۔ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، پھر نہ کام آئے ان کے، نہ ان کی سماعت، نہ ان کی بصیرت، نہ ان کی دل و دماغ، افئدہ، من شيء، ذرا بھی، اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ، جب وہ اللہ کی آیات کا ٹھٹھا اڑا رہے، یعنی جب آپ کو کوئی وارن کرے اور آپ ڈرے نہ تو یہ ٹھٹھا ہوتا ہے، ضروری نہیں آپ مذاق کر رہے ہو، وہ آپ سے کہتا کہ میں پکڑوں گا تو میں، چلے جاؤ، وہ بندہ ہنس رہا اس کو دیکھ، کوئی سول کپڑوں میں ہو نا پولیس والا، وہ کہے کہ اللہ چلے جاؤ یہاں سے، اور آپ ہنس رہے ہیں اس پہ، تو اس کے بعد جب ہتھکڑی جیب سے نکالے تو پھر پتہ چلتا بندے کو یہ ہو کیا گیا مجھ سے، یہ ٹھٹھا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ڈرا رہا تم ڈر نہیں رہے، اللہ کہتا ہے یہ نہ کرو تم کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے یہ کرو اور تم نہیں کرتے، تو یہ ٹھٹھا جب اللہ پاک کہتا ہے تو ایسے نہیں کہ اللہ جیسے بندہ بندے سے مذاق کرتا ہے، کوئی بندہ ایسے اللہ سے مذاق، اللہ کے قوانین کو نہ ماننا اصل میں اللہ کے ساتھ مذاق، استہزاء ہے۔ وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے اس نے انہیں آ گھیرا، وہ عذاب کا کہتے تھے نا کہ بھئی یہ عذاب کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نا کہ جی عذاب تو وہ اب کیوں نہیں آتا، فلاں پہ کیوں نہیں آتا، اصل میں جب نبی آتے ہیں تو رسول ہوتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے، رسول کیونکہ اتمام کرتے ہیں، جتنا صبر کرنا چاہیے اتنا صبر بھی کرتے ہیں، جس حکمت سے دعوت دینی چاہیے اس حکمت کو بھی استعمال کرتے ہیں، سارے چینلز استعمال کرنے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ یہ اب سکریپ کرنے والے، اب یہ مینٹیننس کے قابل نہیں۔ ہم جو تبلیغ کرتے ہیں نا یہ ناقص تبلیغ ہے، لہذا اس پر پھر عذاب نہیں آتا، اس کی بنیاد پر عذاب نہیں آتا، چھوٹ ملتی۔ نبی یا رسول جو ہے خاص کر کے
ان کی موجودگی میں جب کوئی انکار کرتا ہے تو اتمام حجت ہو جاتا ہے ان پر، اور اس کے بعد ان کا باقی رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد ہم کتنی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم ان سب کی مثالیں گما پھرا کے سمجھا رہے ہیں کہ شاید ان کو سمجھ لگ جائے مکے والوں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، تو جب ان پر عذاب آیا قوم عاد پر، ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ نصرت ہے نا اردو کا لفظ جو ہے، فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر پکڑ رکھا تھا، جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، بکرے ذبح کرتے تھے، مٹی کھاتے تھے، جا کے چومتے چاٹتے تھے، وہی تھے نا معبود ان کے۔ کہا کہ جب عذاب آیا تو انہوں نے مدد کیوں نہیں کی ان کی؟ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، قربان علیہ، تقرب، قربانی کا لفظ جو ہے اصل میں تقرب سے بنا ہے، جو آپ چیز تقرب کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے وقت دیتے ہیں وہ قربانی ہے، آپ صلاحیت دیتے ہیں وہ قربانی ہے، پیسہ دیتے ہیں وہ قربانی ہے آپ کی، دمبا دیتے ہیں وہ قربانی ہے آپ کی، تقرب کی نیت سے۔ تو اس لیے قربان آلہہ، جو آلہہ انہوں نے اللہ کے تقرب کے لیے بنا رکھے تھے۔ آج ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، یہ نہیں دیتے، بس یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ ہوتا ہے نا، آپ ٹائپسٹ کو جا کے پیسے دے دیتے ہیں، ٹائپ کر کے لیٹر جناب پکڑا دیتا ہے، اب وہ پیسے جانے اور وہ منسٹری والے جانے، یہ دمبا جا کے چڑھا دیتے ہیں، دمبا جانے اللہ جانے، اب یہ آپس میں بابا اور اللہ بانٹ لیں گے، جو کرنا ہے کرنا ہے، ہم نے تو دے دیا، ہمیں تو پتر چاہیے۔ یہ بالکل مکے والے اور اس کفر اور شرک میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ عملی ہے، اعتقادی نہیں ہے، یہ عملی ہے، اعتقادی نہیں ہے۔ ہم کافر اس وقت ان کو کہیں گے، یعنی شریعت ان کو اس وقت کافر قرار دے گی جب وہ ان چیزوں کا انکار کریں گے جن چیزوں کی بنیاد پر ان کو مومن اور مسلمان مانا گیا ہے۔ 7 چیزیں جو ایمان کا پیکیج ہے، 7 آرٹیکلز آف فیتھ اور 5 آرٹیکلز آف اسلام، ضروریات 5، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا اگر، تو نہیں جی نماز فرض کوئی نہیں، کافر ہوگا۔ حدیث جبرائیل میں یہی طے کیا گیا، اگر وہ ضروریات 5 کا انکار کرتا ہے، عمل میں کمی بیشی، کوتاہی، سستی ممکن، وہ کہا جی کپڑے پلید، نماز نہیں پڑھی، اس نے بہانہ کر گیا، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، گناہگار ہوا ہے لیکن کافر نہ ہوا۔ لیکن یہ کہ جی نماز شاید کوئی نہیں ہے، بس میں مولویوں نے بنائی ہوئی، اب کافر ہو گیا، کیونکہ اس نے انکار کر دیا ایک فریضے کا۔ یہی معاملہ روزہ زکوٰۃ اور اس کا ایمانیات میں جو 7 چیزیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو 7 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کر دے کہ نہیں جی ہم نماز روزہ بھی کرتا رہے لیکن کہہ کہ جی ہم اٹھیں گے نہیں، نماز روزہ حق بنتا ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ ہم مر کے اٹھیں گے نہیں، کوئی حساب کتاب ان معنوں میں نہیں ہونا، روح کے ساتھ جو ہو جائے گا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہم مٹی سے اٹھیں گے اسی طرح بدن لے کر، یہ نہیں ہوگا، تو یہ انکار ہو گیا، بعثت کا انکار ہو گیا، والبعث بعد الموت۔ تو اب یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اعتقادی کفر، عملی کفر کا جی عملی کفر اگر ہو بھی جائے، ایک ہوتا ہے نا انٹینسلی مارنے کی نیت سے مارنا، اس پہ 302 لگتی، قصاص ہوگا اس کہ آپ نے ایک بندے کو روکا اور آپ نے دیکھا کہ فلاں بندہ ہے اور آپ نے اس کو مار دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کی لڑائی ہو گئی، آپ نے اس کو مکہ مار دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا تھا، آپ کی نیت اس کو مارنے کی نہیں تھی، مر گیا وہ، تو یہ ایک غیر ارادی قتل ہے، لہذا یہ قتل خطا ہے، اس کی سزائے موت نہیں۔
اسی طرح آپ شکار کرنے گئے، آپ نے جھاڑی ہلتی دیکھی اور آپ نے فائر کر دیا سمجھ کے کہ خرگوش ہے، اور وہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو تو وہ مر گیا، یہ قتل خطا ہے۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوا ہے؟ آپ کسی کو مارنے کی نیت سے ماریں، بندہ مر گیا نا، کسی کو قتل خطا سے ماریں، بندہ مر گیا نا، پریکٹیکلی تو وہ ہو گیا، ریزلٹ تو وہی ہے نا، بندہ مرا ہے نا، نیت کے فرق کی وجہ سے حکم بدلی ہو گیا۔ ایک بندہ سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ الگ بات ہو گئی، ایک بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوگی۔ کہتے ہیں جی یہ اعتقادی کفر نہیں ہے، یہ عملی کفر ہے، ان لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے، بس یہ وہاں اس طرح ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اقرار نہیں کرتے اس کا۔ جب اقرار نہیں کرتے تو پھر ہمیں منافق نہیں کہہ سکتے، کافر نہیں کہہ سکتے۔ قرباناً حالیہ، یعنی جو انہوں نے تقرب کے لیے الہ چن رکھے تھے، حالانکہ اللہ پاک نے کوئی بھی اس قسم کے الہ مقرر نہیں کیے۔ جیسے کہتے ہیں اتصالات والے کہ آپ رابطہ کریں اپنے قریب ترین اتصالات کے دفتر سے، تو وہاں جا کے آپ اپنی سم رجسٹر کروائیں یا فلاں کروائیں، اللہ پاک نے اس طرح کوئی بھی نہیں رکھا ہو کہ آپ فلاں مولوی کے پاس پہنچ جائیں اور جناب علی وہاں سے گناہ معاف کروا لیں۔ ایسا کوئی سسٹم پوپزم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جہاں آپ سے غلطی ہوگی بھائی معافی مانگ لیں، آپ معاملہ ختم کریں آپ، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، کوئی مولوی ملے گا نہیں ملے گا، موت رستے میں مل سکتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح نہیں چھوڑے جا سکتے۔ بل ضلوا عنہم، وہ جب وقت آیا مشکل کا تو پتا چلا کہ وہ تو گم ہو گئے۔ اب وہ نمبر ملا رہے ہیں مشرف صاحب کی طرح، اور نمبر ہی کوئی نہیں، فون کو نہیں اٹھا رہا۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا نا، وہ جن پہ بھروسہ کر کے آئے تھے فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہے۔ ان کا بھی یہی ہوا، جب عذاب آ گیا تو اب وہ سارے نمبر ملانے لگے تو پتہ چلا سارے ہی بند ہیں، سارے داتے بھاگ گئے ہیں۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، اصل میں یہ ان کا جھوٹ تھا۔ اللہ پاک نے ایسا کوئی بندہ نہیں رکھا کہ جس سے آپ اللہ کا تقرب، اس نے تو کہا قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارا رب کہتا ہے ڈائریکٹ مجھے پکارو، مجھ سے بات کرو۔ وہ مصیبت بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ بندہ اس سے رابطہ کرے۔ بندہ پھر بھی جو ہے وہ سکپ کر جاتا ہے کہ کہیں اور چلا جاتا ہے، اللہ کے پاس نہیں جاتا۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ دیکھنا، جب والد اپنے بچے کو آواز دے، اسے کوئی کام ہو تو ایک بیٹے کو آواز دے اور وہ دوسرے بھائی کو کہے اوئے ابا بلان لگ گئی ہوئے، اب دیکھا وہ اس کو آواز دے رہا ہے اور وہ اپنے بھائی کو کہہ رہا ہے اوئے ابا بلان لگ گئی بھائی، اوئے ابا تمہیں بلان لگا نا۔ ابے نے اگر اس کو بلانا ہوتا تو اس کو آواز دیتا، ابے کو نام پتا ہے اس کا، تمہیں کیوں بلا رہا ہے وہ؟ ہو سکتا ہے تمہارے تک کی اس کا کام ہے، وہ چھوٹے سے کام نہیں لینا چاہتا یا بڑے سے کام نہیں لینا چاہتا۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے میرے بندو، اور یہ بابے کے پاس چلے جاتے ہو، اللہ بلان لگ گئی بابا، بابا جی اللہ بلان لگا جی، جواب دو ساڈی طرفوں تسی۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ تکبر ہے۔ باپ بلائے بیٹا نہ جائے، کسی اور کو بھیجنے کی کوشش کرے، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر اور استکبار ہے۔ تو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو ذلیل ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو تکبر کرتے ہیں یعنی ہم سے مانگتے نہیں ہیں، یہ تکبر کی نشانی۔ اس کے بعد یہ پڑا بھائی ہم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جی ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہم تو گناہ گار ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوتے ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ پاک تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی جب تم اللہ کو کال کرو گے تو وہ جب لبیک کہے گا تو سب سے پہلے تو تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، تم نے کسی کام کے لیے کہا نا یا اللہ یہ جاب مجھے مل جائے، ہو سکتا ہے وہ جاب تمہارے مقدر میں نہیں، اس سے اچھا کسی اور جگہ لکھا ہوا ہے۔ جہاں تم سر پاؤں مارو، سال بعد اس کمپنی نے بند ہونا ہے، جہاں رب تمہیں دینا چاہتا ہے وہ 20 سال بھی کام کرے گی۔ تو جاب آپ کو ہو سکتا ہے وہاں نہ ملے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو ہی آپ کال کریں گے، کال ملے گی تو اس کے ساتھ ہی آپ کا جو ڈیبٹ ہے وہ کریڈٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یہ گناہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی ہم گناہ گار ہیں اس لیے ہمیں اللہ سے مانگتے ہوئے
شرم آتی ہے. یہ اسی طرح جس طرح کوئی کہے کہ جی میں بیمار ہوں، میں تو اسپتال نہیں جا سکتا، میرے ابے نو لے جاؤ. اسپتال گناہگاروں کے لیے نا، اپنے بیماروں کے لیے، تو رب گناہگاروں کے لیے بیٹھا. اس کی رحمت ہے. وہ مسلم شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ کیا ہے؟ لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے، وجاء بقوم، اور ایسی قوم لے کر آئے جن سے گناہ سرزد ہوں، پھر وہ اللہ سے معافی مانگیں، پھر اللہ انہیں معاف کرے. یہ اس کی انا یہ چاہتی ہے کہ کوئی روئے اس کے آگے، اور جینین روئے، ایویں نہیں تھک لگا کے آنکھوں کو. یہ جو گناہگار روتا ہے نا، یہ رونا اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے. جب اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اپنے گناہ کو دیکھ کے، تو اس وقت اس کا جذبہ رحمت پھڑکتا ہے. وہ تسلی دینی شروع کر دیتا ہے اس کو الٹا. پہلے تو ڈراتا ہے نا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ تو ڈر سے مرا جا رہا ہے، تو اللہ خود تسلی دیتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، کیا ہوا تمہیں؟ کوئی بات نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف کر دوں. یہ بھی نہیں کہا اتنا بڑا، اس سے زیادہ بڑا معاف نہیں کر سکتا، میں کہا سارے معاف کر دوں گا. تو یہ جو توبہ کے شاید ہمارے اگلے جمعے کے درس میں آئے گا یہ موضوع ہمارا، یہ جو گناہ کا کنسپٹ ہے نا کہ جی میں گناہگار ہوں، تو بھائی اسپتال بیماروں کے لیے ہی بنے ہیں، ڈاکٹر وہاں بیماروں کے لیے ہیں، رب گناہگاروں کے لیے. یہ کیا بات ہو؟ جس کے پاس تم گئے ہو تمہیں کیا پتا کہ وہ رانوں کے نیچے کتنا بڑا گناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ فرشتہ ہے، وہ انسان نہیں ہے، جوانی اس پہ نہیں گزری ہے، پتہ نہیں کیا حرام خوریاں کرتا رہے وہ. تم اس کے پاس گئے ہو تو خود اگر تم رب کے پاس چلے جاتے تو تم خود معصوم ہو جاتے. وہ اسی طرح تمہارے گناہ معاف کر دیتے جیسے آج پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے. تو یہ وہ جو چیز ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جی فلاں، اللہ پاک کہتا ہے ذالک افکہم، یہ جھوٹ ہے ان کا کہ میں نے کچھ بندے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو جناب اتنے نفل پڑھ لے گا. ہوتا ہے نا کہ آپ کتنے پوائنٹس ہو گئے تو کیریفور میں آپ کا 50 درہم کا جناب کوپن نکل آئے گا، قانون بن گیا. اتنے نفل آپ کے پورے ہو گئے، کوپن نکل آئے گا، 10 بندے بخشوال ہو گئے، 50 بندوں کا کوٹا آپ کو مل گیا. اب ان کو بیٹے دے سکتے ہو، تم بیٹی بنی ہوئی ہو تو بھی تم اپلائی کر کے تو وہ بدلی کروا سکتے ہو. کوئی ایسی کتاب کسی کے پاس ہے؟ ہاتو برہانکم فاتو بکتابکم، ایسا کوئی لیٹر لے کے آؤ جس میں یہ باتیں لکھی ہوں کہ جو ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے چلا کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 بیٹے اللہ کوٹے میں دے دیتا ہے، اور جو الٹا لٹک کے چلا کرتا ہے اللہ پاک اس کو 50 بیٹے جو ہے وہ ڈپو میں دے دیتا ہے کہ تم لوگوں کو دے سکتے ہو. اور جو جناب علی بیٹھ کے چلا کرتا ہے اس کو کہتا ہے تم لوگوں کی خارش ٹھیک کر سکتے ہو، وہ اسکن اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، اس کے یہاں سے جا کے خاک کھاؤ. ایسا کوئی نظام ہندوؤں کے یہاں کیونکہ ڈھیر سارے دیوتا ہیں اس کام کے لیے، ہر کام کا الگ دیوتا ہے ان کا. ہمارے یہاں تو ون ونڈو سروس ہے، سارے کام خدا ہی کرتا ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے بھی بانٹے ہوئے تھے نا، بارش سے برساتا ہے، سفر میں اس سے مانگنا ہے، اولاد اس سے مانگنی ہے، تو ان کا میرے تو سارے کام اللہ کرتا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اصل میں ہر زمانے میں سیم یہی بیماریاں قوم میں پیدا ہوتی رہی ہیں. سارے نبیوں کی آپ پڑھ لیں داستان، آپ کو پتہ چلے گا سب کے اندر یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، بہت بڑی ہستی ہے. ہم اس منہ کو لے کر اس کے سامنے کس طرح جائیں؟ نیچے اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کو خوش کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے. ہم ان کو خوش کرتے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ بزرگ چاہتے ہیں بعض دفعہ اللہ کا لکھا بھی وہ مٹا دیتے ہیں. یعنی بندہ جب اپنے مقام سے گرتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں نہ رہتی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ مصطفیٰ میں ان کی فیکٹری ہے اسٹیل کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں سکھ ملازم کام کرتا تھا، تو اسے پتا تھا کہ اولاد نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ جی مینوں تے بڑا ہی تہاڈا دکھ لگا رہندا ہے، تو میں اب جا رہا ہوں چھٹی، تو ساڈے یہاں ایک بابا ہے جو پتر دیتا ہے، تو میں اس سے بات کروں گا آپ کے لیے بھی، اگر کوئی سٹاک میں ہوا تو مل جائے گا.
تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے یار تم بھی ٹرائی مار لینا. اچھا وہ واپس آیا تو وہ لڈو لے کر آئے, 4-5 لڈو تھے اس کے. تو اس نے کہا کہ جی میں نے ان کو بتایا تھا, دکھایا تھا, آپ کا نام بھی بتایا تھا, والد کا نام بتایا تھا, یہاں سے کوئی ان کا لے گیا ہوگا, کوئی انڈرویئر شیر بھی لے گیا ہوگا, سب جا کے سنگایا ہوگا بابے کو. تو اس نے کہا کہ اس کے مقدر میں تو بچہ نہیں ہے. اس سکھ نے لوہے محفوظ دیکھ لی, اندازہ کریں آپ. تو اس نے کہا کہ اس کے تو مقدر میں نہیں ہے بیٹا, لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہیں سے ارینج کرنے کی. ہوتا ہے نا آپ جائیں ایجنسی پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو نہیں ہے, دبئی میں ہے, شام تک منگوا دیں گے آپ کو. تو اس نے کہا کہ اس کے مقدر میں تو نہیں ہے. بہرحال اس نے پھر وہ کہا کہ جی یہ لڈو ہیں, اس کو کہنا کہ یہ ہر ہفتے اس نے کھانا ہے. اور پھر اس نے اپنی ترتیب بتائی. یہ لڈو اٹھا کے, میں اثر کے وقت بچے پڑھاتا رہتا, یہ لڈو اٹھا کے میرے پاس لے آئے. کہتے ہیں کہ جی اس طرح وہ لے آئے, تو اب ان کا کیا کرنا ہے. میں نے کہا بھائی ڈرام میں پھینک دو. کہ جی اس کا دل ٹوٹ جائے گا. یعنی سکھ کے دل کی بڑی فکر ہے, اس لیے کہ ایسا دل پھر ملتا نہیں. اور میں نے کہا تمہیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے, تم استغفار کرو اللہ پاک سے. اور تھے بھی ماشاءاللہ اہل حدیث. میں نے کہا آپ سے تو مجھے یہ بڑی اوپری بات لگی, کیسا ایمان ہے آپ. یعنی بعض اہل حدیث بھی اس لیے اہل حدیث ہیں کہ وہ اہل حدیث کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں. عقیدے کا انہیں بھی کوئی نہیں پتا کہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, وہ نام رکھا ہو. کو اللہ کے بندے تم کیا کہلاتے کیا ہو, کرتے کیا ہو. تمہیں سکھ کی بڑی فکر ہے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے, اور تم نے اللہ کا اور رسول کا جو کیا ہے وہ تمہیں پتہ ہے, نبی کا دل نہیں ٹوٹے گا تم. تو خیر کروا دیا وہ, اور پھر اللہ پاک نے دیا انہیں. اب دیکھ سکھ نے کیا کہا تھا, نہیں ہے. پھر 2 دیے اللہ پاک, بیٹا بھی بیٹی بھی. یہ ہوتا ہے امتحان اصل میں. اب اگر وہ کھا لیتا وہ لڈو, تو اس نے یہی کہنا تھا کہ یہ اپنے نہیں ہے, سکھ دینے. یعنی اپنے خدا نے نہیں دیے, سکھ نے لے دیے پکا. اور یہ بھی سوچتا کہ اگر میں 5 سال پہلے لے لیتا, اس سکھ سے رابطہ کر لیتا, تو ہوں میرا منڈا 10ویں چ ہو یار. یعنی عجیب صورتحال. ایک لمحہ آتا ہے انسان کا جب حضور نے فرمایا نا کہ عین جنت کے درمیان سے اٹھا کے جہنم کے درمیان پھینک دیا جاتا بندہ. زندگی میں ایک لمحہ وہ ضرور آتا ہے, 1 سیکنڈ کی بات ہوتی. اٹھا کے پھینک دیے, اللہ نے دے دیے نا, پتہ چلا اللہ نے دیے ہیں. اگر وہ کھا لیتا, منہ سے کچھ بھی کہتا, اس کے دل میں ہمیشہ یہ رہتا کہ اللہ نے نہیں دیا تھا, سکھ نے مانگ کے دیا. اور جی پتہ نہیں سکھ جنت جان گئے یا اسی جنت جان. ایک صاحب کے یہاں گیا, ہم شارجہ میں دعوت تھی, تو کھانا کھانے بیٹھے, بات چلی, تو انہوں نے کہا کہ یار کس کو پکا پتا کہ جنت میں کون جائے گا. ہندوؤں کے مولوی ان کو کہتے ہیں کہ ہم سورگ میں جائیں گے, سکھوں کے مولوی ان کو گولی دیتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, ہمارا مولوی ہم کو گولی دیتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. اور ان کی بات کوئی آگے سے واپس آ کے تھوڑی آیا, اس نے آ کے ہمیں بتایا ہو کہ بھائی وہاں کون جنت میں گیا اور کون جہنم میں گیا. میں نے کھانا ادھر ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ کھانا ہم نہیں کھا سکتے, آپ تو مسلمان ہی نہیں آپ. یعنی کافی ایجڈ آدمی تھا, 50 سے اوپر عمر تھی اس کی, لیکن ابھی تک اس کا ایمان نہیں بنا تھا کہ جی پتہ نہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اگر یہ بندہ اگر اس کے یہاں اولاد ہو جاتی لڈو کھانے کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان رہتا ہے؟ یہ منہ سے نماز بھی پڑھتا رہتا کلمہ, لیکن دل میں اس کے وہ یہی مرض لگا رہتا کہ جی وہ یہ بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. سکھ بھی اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. دیکھیں نا, نہیں تھا تو اس نے لے دیا نا اللہ سے, آخر کلوز تھا تو اس کے کہنے سے اللہ نے دیا ہے نا. حالانکہ اس کے پاس کوئی فیکس کی کاپی نہیں تھی کہ لوہے محفوظ سے پرنٹ آؤٹ نکال کے دیا اسے کہ تمہارا نہیں ہے. یہ سکھ نے جھوٹ بولا کہ بھائی اس کے مقدر میں نہیں ہے. میں تو ہر کوئی یہی کہتا ہے, جس نے بھی بیچنا ہوتا ہے, یہ جب خواتین جاتی ہیں اور وہ کپڑا مہنگا بیچتا تو کیا کہتا ہے کہ باجی بس یہی سوٹ ہے, بس آخری سوٹ ہے, بس آپ کی نظر پڑ گئی ہے تو لے جائیں, باقی سٹاک میں نہیں. یہ اسی طرح اس نے بھی یہی کہا کہ اولاد تو نہیں ہے میں تمہیں لے دوں گا, اور اس نے لڈو بھیج دیے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اپنے رب سے, اللہ نے قرآن میں اپنی شانیں کیوں بیان کی. میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے, وہ میں کن کہتا ہوں ہو جاتا ہے, میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, مجھے میرے اوپر کوئی پابندی. یفعل ما یرید فعال لما یرید یہدی من یرید یفعل ما یشاء. کیوں؟
اس لیے کہ تسلی رکھو، دھیرج رکھو، میرے اوپر اعتبار کرو، میرے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا، تم اسباب کو دیکھ کے ڈر نہ جایا کرو، میں اسباب کا بھی رب ہوں، وہ میرے نوکر ہیں، میرے بندے ہیں، وہ بھی اسباب میں نے پیدا کیے، میری مخلوق ہے، میں جب چاہتا ہوں اسباب بدلی کر دیتا ہوں، میں نفع میں سے نقصان اور نقصان میں سے نفع دے دیتا ہوں، تو مجھ پر اعتماد۔ ہمیں چونکہ قرآن پڑھتے کو نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو ثواب والا پڑھتے ہیں، سمجھنے والا نہیں پڑھتے، لہذا ثواب کے ہمارے پاس کو ہمالیہ پڑے ہوئے ہیں لیکن اندر عقیدہ ہمارا کوئی نہیں، ڈاواں ڈول، ایک ذرا سی مصیبت آتی ہے اور ہمارے عقیدے کی ہوا نکل جاتی، ٹائر پنچر۔ ذالک افکم، یہ ان کا جھوٹ تھا کہ جی فلاں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وما کانوا یفترون، اور جو کچھ وہ جھوٹ گڑ گڑ کے لوگوں کو سناتے رہے قصے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بند کر دیں۔